السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمين يا رب العالمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں آیت نمبر 48۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ تعلیم دے گا اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی۔ تو اب کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود سکھائے گا عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا کیا سکھائے گا؟ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل۔ اب یہاں جو کتاب اور حکمت یہ لفظ آئے ہیں ان کا ڈفرینٹ معنی بتائے گئے ہیں۔ تو کتاب سے جو مراد ہے، ایک تو ہے کہ ہر طرح کی کتابیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی نازل کی ہیں، جن کو ایک نبی کی ضرورت پڑتی ہے تعلیم دینے کے لیے، اپنی امت کی رہنمائی کے لیے، تو ان سب کتابوں کی تعلیم جو ہے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دے گا، اور اس میں سبھی کتابیں شامل ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، سبھی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان نازل شدہ کتابوں کا علم عیسیٰ علیہ السلام کو دے گا۔ تو اور بعض کا کہنا ہے کہ کتاب سے مراد خاص طور پر تورات ہے، کیونکہ جو بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے خاص طور پر آئی تھی، اور تورات جو تھی وہ صرف کتاب تھی نا، کیونکہ اس میں قانون اور شریعت تھے، مینلی احکامات تھے، ڈوز اینڈ ڈونٹس تھے، اور اس لیے ان کو 10 کمانڈمنٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نا، تو کہ یہ کرو یہ مت کرو۔ تو اسپیشلی جو ہے کتاب سے مراد، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد تورات ہے اسپیشلی، اور کچھ کا کہنا ہے کہ کتاب جو ہے اس سے مراد جو ہے کتابت سے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو لکھنا سکھائے گا۔ اور کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت سکھائے گا۔ اب حکمت کیا چیز ہوتی ہے؟ اب حکمت سے مراد جو ہے بعض مفسرین نے کیا لیا ہے؟ بائبل یعنی کہ انجیل لی ہے، کیونکہ انجیل میں خاص طور پہ کیا تھا؟ دانائی اور حکمت کی باتیں تھیں۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد انجیل ہے، اور حکمت جو عموماً کس معنی میں آتا ہے؟ نبوت کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے حکمت سے مراد وزڈم ہے۔ وزڈم یعنی کہ دانائی، فراست، فہم، سوچ سمجھ، جس کے ذریعے انسان جو ہے اچھی بری چیزوں کو پہچانتا ہے، فرق کرتا ہے، پہچانتا ہے کہ کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا شر ہے، کیا خیر ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات اتارے ہیں اپنی کتاب میں، ان کی سمجھ بوجھ، وہ سب حکمت میں آتا ہے۔ پھر حکمت یہ بھی ہے کہ کون سی چیز کب کہاں کیسے کرنی چاہیے، کیسے جو ہے کون سی بات کب کرنی چاہیے، کیسے کہنی چاہیے، سب حکمت میں آتا ہے۔ تو دین کی تعلیم، شریعت، علم نافع، یہ سب حکمت ہی ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے, تو یہ سب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائے گا. اور الگ سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا والتورات والانجیل, اور تورات سکھائے گا اور انجیل سکھائے گا. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا خود معلم ہے, ان کو کسی اور معلم کی ضرورت نہیں تھی, اور یہ بھی معجزات میں تھا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا, یہ ساری حکمت اور یہ ساری چیزیں کا علم جو ملا. پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو حافظہ تھا بہت ہی زیادہ اچھا تھا, بہت زبردست حافظہ تھا ان کا, بہت خوبصورت لکھتے بھی تھے, کتابت بہت اچھی کرتے تھے, خود اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ تورات لکھا کرتے تھے. اور تورات پر ان کا اتنا عبور تھا کہ یہودی علماء جب ان سے الجھتے تو زبانی ہی ان کو تورات کے حوالے دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام, اور ان کو یہود کو چپ کرا دیتے تھے. تو اتنا زیادہ ان کو علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور حکمت عطا کی. ٹھیک, ہم نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں, آیت نمبر 49. آیت نمبر 49, وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل, اور رسول ہوگا طرف بنی اسرائیل کے, انی قد جئتکم, بے شک میں تحقیق, جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس, بآیتن ایک نشانی, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے, انی بے شک میں, اخلقو میں بنا دیتا ہوں, لکم تمہارے لیے, من التین مٹی سے, کہیئت الطیر مانی شکل پرندے کی, فانفخو فیہ پھر میں پھونک مارتا ہوں اس میں, فیکون طیرا تو وہ ہو جاتا ہے ایک پرندہ, باذن اللہ اللہ کے اذن سے, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اور میں اچھا کر دیتا ہوں پیدائشی اندھے کو, وَالْأَبْرَصَ اور برس والے کو, وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو اللہ کے اذن سے, وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں اس کی جو تم کھاتے ہو, وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں, ان فی ذالک بے شک اس میں, لآیتن البتہ ایک نشانی ہے, لکم تمہارے لیے, ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے. چلیے ترجمہ ہے, لمبی آیت ہے تو تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں. کیا کہا جا رہا ہے, وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل اور رسول ہوگا طرف بنی اسرائیل کے, یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مزید صفات اس میں بتائی جا رہی ہیں. پہلی کیا بات ہے کہ وہ رسول ہوگا, لیکن کس کی طرف, سارے جہان والوں کی طرف رسول نہیں ہے, صرف بنی اسرائیل کی طرف. ٹھیک ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہی کانٹیمپریری جو آئے تھے نبی, یحییٰ علیہ السلام بھی آئے تھے اسی زمانے میں, لیکن وہ رسول نہیں تھے, وہ نبی تھے, اور ان کا قتل بھی کر دیا گیا تھا. اور یہ بہت امپورٹنٹ فرق ہوتا ہے کہ رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا, نبی جو ہے ان کو قتل کیا جا سکتا ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے نا, کہ نبی تو قتل ہو سکتے ہیں لیکن رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا, رسولوں کو بچایا جاتا ہے ہمیشہ. تو ابھی تک ہم کیا پڑھ رہے تھے آیت میں کہ فرشتہ جو ہے مریم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی صفات, انعامات بتا رہا تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملنے والے, ان کا ذکر ہو رہا تھا. اب کیا ہے, اب غائب کے سیغے سے ان کا بیان ہو رہا تھا, لیکن اب بات خود عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں نا آگے, انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, بے شک میں تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے. یعنی کہ ابھی تک جو خبر دی جا رہی تھی وہ فرشتہ دے رہا تھا مریم علیہ السلام کو کہ ایسے ہوگا, ایسے ہوگا, ایسے ہوگا, لیکن اب ڈائریکٹ عیسیٰ علیہ السلام خود بات کر رہے ہیں اب اس والی آیت میں. اب اس طرح کا انداز ہمیں قرآن مجید میں کئی جگہ ملتا ہے, اور اس طرح کا انداز کا کیا مقصد ہوتا ہے, اسپیشلی عربک کا انداز ہوتا ہے اس میں بیسیکلی متوجہ کرنے کے لیے, سننے والا جو ہے یا پڑھنے والا جو ہے, تاکہ اس کا دھیان اس کی طرف متوجہ ہو جائے کہ ابھی تو کچھ اور بات ہو رہی تھی, اب کچھ اور بات ہو گئی, کہ یہ کیسے ہوا, مطلب یہ کیا چیز آ گئی, تو تاکہ الرٹ ہو جائے انسان. تو اب جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دے دی, اور کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ 30 سال کی عمر میں انہوں نے دعوت کا کام شروع کر دیا تھا. تو اب عیسیٰ علیہ السلام خود بات کر رہے ہیں اور بنی اسرائیل کو دعوت دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, بے شک میں تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے. اب وہ کیا نشانی, ایک نہیں بلکہ بہت ساری نشانیاں ہیں, اب وہ نشانی میں کیا کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے. اب پہلی نشانی ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر, میں بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے مانند شکل پرندے کی.
फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही, तो फिर मैं फूंक मारता हूँ उसमें, फ़यकूनु तैरा, तो वो हो जाता है एक परिंदा। यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ये निशानी है तुम्हारे लिए कि मैं क्या करता हूँ, मैं मिट्टी लेता हूँ, गीली चिकनी मिट्टी, और उससे एक परिंदे की शक्ल बनाता हूँ, जैसे परिंदा होता है ना उसी की तरह की शक्ल बनाता हूँ। फिर मैं जो हूँ उसमें फूंक मार देता हूँ और वो परिंदा जो है जिंदा होकर उड़ जाता है और वो जिंदा हो जाता है, परिंदा मिट्टी का बना हुआ, सोचें। और ये क्यों, कैसे हो रहा है? अल्लाह के इज़्न से होता है। यानी कि ये मेरे हुक्म से नहीं हो रहा है, ये अल्लाह के इज़्न से हो रहा है। ये बात क्लियर कर दी कि ये अल्लाह के इज़्न से हो रहा है। ठीक है? फिर दूसरी निशानी क्या है? अगली बात क्या बता रहे हैं वो? व उबरिउल अकमहा, और मैं अच्छा कर देता हूँ पैदाइशी अंधे को। कह रहे हैं कि मैं पैदाइशी अंधे को अच्छा कर देता हूँ। यानी कि एक तो वो अंधा होता है कि जो मतलब बचपन में तो नॉर्मल थी उसकी आँखें, उस वक़्त देख रहा था, लेकिन बाद में कुछ हादसा हो गया और आँखें चली गईं। उसका तो एक मोमेंट पे चलो ठीक होना पॉसिबल भी होता है दवाओं और उसके ज़रिए, लेकिन जो पैदाइशी अंधा होता है, उसको तो मुश्किल होता है ठीक करना। तो वो ऐसे अंधे को भी ठीक कर देते थे। ठीक है? और अगली क्या निशानी थी? वल अब्रसा, और बरस वाले को भी मैं अच्छा कर देता हूँ। बरस वाले जो जिसमें स्किन पे जो है सफ़ेद-सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं, या कोढ़ का जो मर्ज़ वाला होता है इंसान, उनको भी वो छूते थे तो वो अच्छा हो जाता था। तो कह रहे हैं मैं उनको भी अच्छा कर देता हूँ। फिर और क्या बता रहे हैं? व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मैं ज़िंदा कर देता हूँ मुर्दों को अल्लाह के इज़्न से, और मैं अल्लाह के इज़्न से मुर्दों को भी ज़िंदा कर देता हूँ। यानी कि जो मुर्दा होते थे, मर गए होते थे, सालों पुराने मुर्दा जो कब्र में होता था, ईसा अलैहिस्सलाम जाते थे, वहाँ कब्र के पास खड़े होते थे और कह देते थे कि अल्लाह के इज़्न से ज़िंदा होकर खड़ा हो जा, तो वो अल्लाह के इज़्न से ज़िंदा होकर निकल आता था। ठीक है? तो ये सारे उनके मौजज़े थे। और एक और जो लास्ट था वो क्या है कि व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, और मैं खबर देता हूँ तुम्हें उसकी जो तुम खाते हो और जो तुम ज़ख़ीरा करते हो अपने घरों में। यानी कि है तो ये गैब की बात है कि इंसान को क्या पता कि वो क्या खा के आया है अपने घर में और क्या छोड़ के आया है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए पता चल जाता था और वो बता देते थे लोगों को कि तुम अभी घर में क्या खा के आ रहे हो और क्या ज़ख़ीरा तुम घर में छोड़ के आ रहे हो, आगे के लिए क्या इकट्ठा करके छोड़ के आ रहे हो घर में। ठीक है? तो ये सब चीज़ें अल्लाह ताला गैब के ज़रिए उनको वही के ज़रिए बता रहे थे, वही करके। ठीक है? उनको अपने आप को खुद को इल्म गैब नहीं था, वही के ज़रिए उनको बताया जाता था ये सब। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं बिइज़्निल्लाह, इस पे गौर करिए, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। ये सब मौज़ात अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को दिए थे। ईसा अलैहिस्सलाम को खुद को इख्तियार नहीं था, खुद वो कुदरत नहीं रखते थे इन सब कामों पे। ईसा अलैहिस्सलाम का कोई खुद का कमाल नहीं था, ये सलाहियत नहीं थी उनमें कि ये सब काम कर सकें। ये सब काम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से हो रहे थे। ये मौज़ात मिले थे उनको ताकि वो लोगों पर साबित कर सकें कि वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ठीक है? और आगे क्या कहा जा रहा है? इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, बेशक इसमें अलबत्ता एक निशानी है तुम्हारे लिए अगर हो तुम ईमान लाने वाले। यानी कि अगर तुम मानने वाले हो बात को, अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले हो, तो इन सब में बहुत निशानी है तुम्हारे लिए। अब यहूदी जो थे बनी इसराइल उस वक़्त के, तो वो ईमान के दावेदार थे ना, वो दावा करते थे कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं और हम ईमान वाले हैं। ठीक है? तो इसलिए कहा जा रहा है कि कहते हो तुम ईमान वाले हो, मानने वाले हो, तो ये निशानियाँ, ये मौजज़ात तुम्हारे सामने दलीलें पेश कर रहा हूँ, तो मान जाओ, है ना? पहचान जाओ कि मैं अल्लाह ताला का सच्चा रसूल हूँ। तो ये सब चीज़ें दलील है हक़ को पहचानने की। लेकिन पहचानेगा कौन? पहचानेगा तो वही जिसका मिज़ाज होगा पहचानने वाला, जिसके अंदर आजिज़ी होगी। लेकिन अगर ताज्जुब और ज़्याती वक़ार, अना, तकब्बुर, हठधर्मी का शिकार रहेगा इंसान, तो फिर कभी कबूल नहीं कर पाएगा, कभी हक़ को नहीं पहचान पाएगा फिर वो। ठीक है? तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जो मौज़ात दिए, वो उस वक़्त की ज़रूरत के मुताबिक थे। और हम देखते हैं कि हर नबी को उसके वक़्त, उस जिस वक़्त में वो आया होता है, उस वक़्त के हालात के मुताबिक मौज़ात दिए जाते रहे हैं। अब देखें जैसे मूसा अलैहिस्सलाम थे, है ना? तो मूसा अलैहिस्सलाम में क्या था? जादू का बहुत ज़ोर था। बहुत ज़ोर था जादू का, और जादू बहुत ज़्यादा सीखते थे और जादूगरों का बड़ा रौब था।
تو اس جادو کے توڑ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عصا کا معجزہ دیا. عصا ملا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو، جس کو وہ زمین پر ڈال دیتے تو وہ بڑا اژدہا بن جاتا تھا. تو ان کو عصا کا معجزہ دیا جس کے آگے سب جادوگروں کا جادو شکست کھا گیا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا طب کا بڑا زور تھا، میڈیسن کا. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے دیے جس کے سامنے اس وقت کی ساری طب فیل ہو کے رہ گئی، ہے نا. اور اسی طرح ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں کہ عربوں کو اپنی فصاحت اور بلاغت اور اپنی شعر و شاعری پر بہت فخر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا معجزہ دیا گیا جس کے ذریعے عربوں کو چیلنج بھی کیا گیا کہ اگر اپنے آپ کو اتنا فصیح تم سمجھتے ہو تو اس قرآن کو جیسا قرآن لے آؤ، نہیں تو اس کی جیسی 10 صورتیں ہی لے آؤ. اور 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے تو ایک ہی صورت لے آؤ، نہیں لا سکے نا وہ. تو ہم اگر غور کریں اس آیت میں تو کیا پا رہے ہیں کہ امپورٹنٹ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں خود اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ یہ سب جو معجزے ہیں، جو بھی کام میں کر رہا ہوں، وہ سب بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے ہے. تو اس آیت میں یا جو بھی آیتیں ہم ابھی پڑھ کے آئے ان میں عیسائیوں کی باتوں کا رد ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں. وہ سوچتے ہیں نا عیسائی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے تو یہ الہ ہے. اتنے بڑے بڑے جو مریض تھے جو جس کو کوئی ٹریٹ نہیں کر پاتا ان کو صحیح کر دیتے ہیں تو یہ الہ ہے. مطلب ان سوچوں کے مطابق جو انہوں نے ان کو الہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو ان کے عقیدے کی یہاں تردید ہو رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں کر رہے زندہ مردوں کو، خود نہیں پیدائشی اندھوں کو صحیح کر رہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے. تو بات یہاں کلیئر کر دی گئی اور عیسائیوں پر حجت قائم ہو گئی اب، اور خوب جو ہے وضاحت کے ساتھ یہاں باتوں کو واضح کر دیا گیا. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 50 پہ. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو بین یدیہ میرے سامنے ہے، من التوراتی تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ اور تاکہ میں حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعد الذی بعض وہ چیز جو حرم علیکم حرام کی گئی تم پر، وَجِئْتُکم اور لایا ہوں میں تمہارے پاس، بِآیَةٍ مِّن رَبِّکم ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ بس ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِ اور اطاعت کرو میری. اب عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ اور کیا کام ہے ان کے، کیوں بھیجا گیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے تورات میں سے، تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے یا مجھ سے پہلے ہے تورات میں سے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں اس سے کہ عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ کتاب حق ہے، اللہ کی طرف سے سچی کتاب نازل کی گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وجود اس کتاب کی تصدیق کر رہا ہے، کیونکہ ان کی تورات میں کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری دی گئی تھی، اور اب یہ خوشخبری عملی شکل میں ان کے سامنے حاضر تھی. تو بذات خود عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہو گئی تصدیق کرنے والا ہوں. پھر فرمایا اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں. اب بنی اسرائیل جو تھے ان کے ظلم اور بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزوں کو بھی ان پر حرام کر دیا تھا. اب جیسے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے سورہ انعام آیت نمبر 146 سے، اگر آپ اس کا ڈیٹیل دیکھیں گے آیت نمبر 146 سورہ انعام، تو اس میں کہا گیا ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور اس آیت کے اینڈ تک جس کا ترجمہ میں بتا دیتی ہوں. اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے تھے ہم نے ہر ناخون والا جانور یا پرندہ اور گائے میں سے اور بکری میں سے حرام کر دی ہم نے ان پر چربیاں ان دونوں کی، مگر جو اٹھایا ہو ان دونوں کی پشتوں نے یا آنتوں نے، یا جو مل جائے 7 ہڈیوں کے باوجہ ان کی سرکشی کے. تو کیا پتہ چل رہا ہے اس آیت میں سورہ انعام 146 میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال تھی پہلے وہ ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام کر دی ان پر. اور اس میں کیا تھا؟ جیسے کہ یہ چربی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، چربی ویسے تو حلال ہوتی ہے ان حلال جانوروں کی، لیکن ان پر حرام کر دی گئی تھی، ایکسیپشن بس اس میں بتا دی گئے. اسی طرح اونٹ کا گوشت وغیرہ بھی. ٹھیک ہے،
उसी तरह सूरह निसा आयत नंबर 160 से हमें पता चलता है, उसमें क्या कहा गया है, फ़बिज़ुल्मिम मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन उहिल्ला लहुम, और इसके एंड तक। यानी कि इससे पता चला है कि यहूद के जुल्म की वजह से हमने बाज़ तय्यबात को उन पर हराम कर दिया, यानी कि जो चीज़ें हलाल थी वो उन पर हराम कर दी गई उनके जुल्म की वजह से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है अमल करने की, मतलब इससे सबक लेने की, कि इंसान के गुनाह, नाफरमानियां बाज वक्त नेमतों के छिनने का सबब बन जाती हैं, जरिया बन जाती हैं। इंसान अपनी नेमतों से महरूम हो जाता है अपने बाज गुनाहों की वजह से, अपनी सरकशी की वजह से, अपने जुल्म की वजह से। इसलिए इंसान को मोहतात रहना चाहिए और इन सब ज्यादती, जुल्म, सरकशी और इन सब चीजों से इंसान को बचना चाहिए, वरना उसकी नेमतें छिन जाएंगी। ठीक है, तो क्या फरमाया, अब ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि उन चीजों को मैंने आके हलाल किया जो तुम पर हराम की गई थी, और उन चीजों, इसमें ये भी चीजें आ गई जो अल्लाह ताला ने इन पर पहले हराम कर दी थी, अब अल्लाह ताला के हुक्म से आकर ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर से इनको हलाल कर दिया इन पर। और वो चीजें भी ईसा अलैहिस्सलाम ने आकर हलाल की जो यहूद के उलेमा जो थे ना, गुमराह कुन उलेमा, वो जिन्होंने जो है खुद से हराम कर ली थी हलाल चीजें, उनको भी फिर आके वाजे किया कि हराम नहीं है, ये हलाल है, और फिर से क्लियर कर दिया। तो दोनों चीजों को आकर हलाल किया। ठीक है, अच्छा, आगे फरमाया, आगे क्या फरमाया जा रहा है, वजीतुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम, और लाया हूं मैं तुम्हारे पास एक निशानी तुम्हारे रब की तरफ से। और यहाँ आयत से क्या मुराद है, क्या निशानी लाए थे वो, आयत से मुराद मौजज़ात भी हैं और जो इंजील मिली थी तो इंजील की आयत भी है। ठीक है, तो आगे फरमाया फत्तकुल्लाह वातिऊन, बस डरो अल्लाह से और इताअत करो मेरी। ईसा अलैहिस्सलाम उनको दो चीजों का हुक्म दे रहे हैं कि अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। और रसूल जो होते हैं वो अपनी इताअत का हुक्म देते हैं, नबी अपनी इताअत का हुक्म नहीं देते। तो ये भी फर्क होता है नबी में और रसूल में। ठीक है, तो खुलासा क्या हुआ इस आयत का, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के बीच एटलीस्ट 1975 साल का अरसा था। ठीक है, इस बीच जो है यहूदियों ने अपने दीन में बहुत ज्यादा तब्दीलियां कर ली थी, बहुत ज्यादा बिगाड़ आ गया था असल दीन में। और अब अल्लाह ताला इससे पहले कि इन यहूद से इमामत छीनते, अब आखिरी पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम को भेजकर इन पर हुज्जत तमाम कर रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ाना तौर पर भेजा और उनके साथ मौजज़े भी भेजे, ताकि वो आएं और उनकी इस्लाह करें, उनकी गलतियां बताएं, ताकि ये लोग तौबा कर लें और अपने दीन की इस्लाह कर लें। और जो भी ये निशानियां लेके आए ईसा अलैहिस्सलाम, उन पर ईमान ले आए ये लोग बनी इसराइल, और सुधर जाएं और अल्लाह से डरें और इताअत करें ईसा अलैहिस्सलाम की। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं आयत नंबर 51 में, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूह, बेशक अल्लाह रब है मेरा और रब तुम्हारा, बस इबादत करो उसकी। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, ये रास्ता है सीधा। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि तुम उस रब की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। तौहीद की दावत दे रहे हैं। देखे, जिस मकसद से रसूल भेजे जाते, जो उनका असल मकसद है, उसकी वो दावत दे रहे हैं कि लोग एक अल्लाह की इबादत करें, उसी के भेजे अहकामात पर अमल करें और उसकी नाफरमानी ना करें। और ईसा अलैहिस्सलाम ने देखे यहाँ वाज़े कर दिया कि मैं भी एक बंदा हूँ तुम्हारी तरह, जैसे अल्लाह तुम्हारा रब है, मेरा भी रब है वो, मैं भी जो हूँ अल्लाह का बंदा हूँ। तो ईसाइयों के अकीदे की तरदीद देखिए यहाँ भी हो रही है। ठीक है, कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह ताला उनका भी रब है। ये सिराते मुस्तकीम है, हाज़ सिरात मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। कौन सा सीधा रास्ता, तौहीद का रास्ता, एक अल्लाह को रब मानकर उसकी इबादत करना, और इसी रास्ते पर चलकर अल्लाह की रजा और जन्नत हासिल होगी, सिराते मुस्तकीम। ठीक है, चले नेक्स्ट आयत पे आ जाते हैं, आयत 52। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र, फिर जब महसूस किया ईसा ने उनसे कुफ्र को, क़ाला, कहा, मन अंसारी इलल्लाह, कहा कौन है मददगार मेरे तरफ अल्लाह के,
قال الحواریون، کہا حواریوں نے، نحن انصاراللہ، ہم ہیں مددگار اللہ کے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، واشہد، اور گواہ ہے، بأننا، بے شک ہم مسلمون، مسلمان ہیں۔ اب بنی اسرائیل کو عیسیٰ علیہ السلام نے ساری حق کی دلیلیں پیش کر دی، توحید کا پیغام پہنچا دیا، لیکن حق جاننے کے بعد بھی ان بنی اسرائیل نے ان کی مخالفت کی، کفر کیا، انکار کیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف انہوں نے سازشیں شروع کر دی۔ تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کی شرارتوں سے، حرکتوں سے محسوس کر لیا کہ یہ لوگ میرے خلاف کیا کچھ کرنے پر تل گئے ہیں، میرا قتل بھی کرنے سے اب یہ باز نہیں آئیں گے، پلاننگ کر رہے میرے قتل کی۔ تو دیکھیں اللہ کے نبیوں کو یا رسولوں کو اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی، ان کو تو اللہ کے دین کی فکر ہوتی ہے کہ جس مقصد سے، منصب سے میں بھیجا گیا ہوں، میں وہ کام پورا کر کے رہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ پریشان ہوئے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کفر محسوس کیا تو بولے، کون میرا مددگار ہوگا اللہ کی طرف، اللہ، اللہ کی طرف، یعنی کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ چند مخلص لوگ ان کو مل جائیں جو اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے ان کا ساتھ دے۔ دیکھیں کیونکہ کچھ مخلص لوگ ہی جو ہوتے ہیں وہ کافی ہو جاتے ہیں اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، بنسبت کہ بڑی بھیڑ ہو اور اس میں اخلاص نہ ہو، صرف زبان سے دین کے دعوے کرتے ہوں اور عمل کچھ نہ کرتے ہوں، ٹھیک؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کون میرا مددگار بنے گا اللہ کی طرف جانے کے لیے؟ قال الحواریون، تو حواری کہتے ہیں، کہا حواریوں نے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں مددگار اللہ کے۔ حواری کون ہوتے ہیں؟ حواری مطلب مددگار، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ تھے۔ تو حواری کا ذکر آتا ہے، روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 12 مددگار تھے، 12 حواری تھے، اور حواری نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اب اللہ کے مددگار سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے مددگار سے مراد ہے اللہ کے دین کے مددگار ہیں ہم۔ اللہ کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے نا؟ اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا؟ اللہ تو اپنے کام بس کن کہتا ہے اور ہو جاتے ہیں۔ اب جس کام کے لیے جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، تو یہ حواری جو تھے اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے اٹھے۔ ان کو سمجھ آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ذات کے لیے مدد نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ ان کا مقصد عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے دین، اللہ کا دین۔ اس لیے حواریوں نے یہاں یہ نہیں کیا کہ ہاں ہم عیسیٰ علیہ السلام آپ کی مدد کے لیے ہم اٹھ جاتے ہیں، بلکہ کہا ہم اللہ کے دین کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور دیکھیں یہ بڑے شرف اور عزت کی بات ہوتی ہے، انصار اللہ ہو جانا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ دیکھیں اللہ کی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تو انسان یہ سب کر کے عابد بن جاتا ہے، لیکن یہ انصار اللہ ہونا نہیں ہوتا کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لے، سارے ارکان پورے کر لیے، اس سے عابد ہو جاتا ہے انسان، لیکن انصار اللہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو شخص دین کے کام کے لیے اٹھتا ہے، دین کی دعوت کے لیے اٹھتا ہے، اور وہ انسان اپنا جان، مال، صلاحیتیں سب دین کے غلبے کے لیے لگا دیتا ہے، قربانی دیتا ہے، اور ضرورت پڑنے پر ایون میدانوں میں نکل کر اپنی گردنیں کٹوا دے، تو یہ ہوتا ہے انصار اللہ ہونا۔ اور یہ اس سے بڑا مقام نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے، سب سے بڑا مقام ہوتا ہے یہ انصار اللہ ہونا۔ اس لیے ہر انسان کو عبادت گزار تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ساتھ میں انصار اللہ بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ یہ چیز ہم اپنے لیے بھی لے لیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم بھی انصار اللہ بنیں، ٹھیک ہے؟ اور اس بات کا پتہ ہمیں سورہ صف آیت نمبر 14 سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صف آیت نمبر 14 میں، یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ کیا پتہ چل رہی ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جاؤ تم
مددگار اللہ کے، کونو ہو جاؤ انصار اللہ، اللہ کے مددگار. سمجھ آئی بات؟ تو ہم بھی تو ایمان لائے ہیں تو ہمیں بھی تو انصار اللہ ہونا چاہیے کسی نہ کسی فارم میں جتنی ہماری استطاعت ہے. اور سیرت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. سیرت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب مکہ میں کفر کا غلبہ تھا اور اسلام دین ابھی مغلوب تھا اور کفار جو ہے ہر طرح سے جٹے ہوئے تھے مٹانے کے لیے دین اسلام کو، تو جب مکہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حج کے موقع پر جب بھی حج کا موسم آتا تھا تو عرب کے قبیلے آتے تھے، جگہ جگہ سے وہاں پہ بیت اللہ آتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ میں جو ہوں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور یہ قریش مجھے اللہ کا پیغام پہنچانے نہیں دیتے، آگے روکتے ہیں مجھے اس کام سے. تو کون ہے جو اس راہ میں میری مدد کرے تاکہ میں اللہ کا پیغام پہنچا سکوں؟ لیکن لوگوں نے تو پھر اتنا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور پیغام دیتے تھے تب بھی لوگوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. کوئی گالی دیتا، کوئی دھکے مارتا، کوئی جھٹلاتا، کوئی تانو تشنی کرتا ان پر. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کس کو یہ شرف دیا؟ مدینہ کے انصار کو یہ شرف دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا انہوں نے پورا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کو وہ تیار ہو گئے. اور کیا ہوا تھا کہ مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ تھا تو مکہ سے ہجرت کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ. تو انصار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور ہر طرح سے ہر موقع پہ ہر جنگ میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ساتھ دیا، کبھی پیچھے نہیں ہٹے پھر. اور ہم دیکھیں گے آگے ابھی پڑھیں گے جنگ احد میں کس طرح سے جو ہے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا دفاع کیا اور اپنے اوپر جو ہے تیروں کی برسات لی. سبحان اللہ. ٹھیک، اب آگے دیکھتے ہیں حواریوں نے کیا کہا حواریوں نے. قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواری کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، اور گواہ ہے بے شک ہم مسلمان ہیں. حواری کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. تو یہ مسلمان ٹرم اب کا نہیں ہے، یہ پہلے سے ہے. جو بھی اللہ کے دین کی دعوت کو قبول کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے. یہ تو نام ان لوگوں نے بعد میں رکھ لیے، یہودی اور نصارہ اور یہ سب. جو اصل دین پہ تھے تو وہ مسلمان ہی. ٹھیک ہے، تو جن لوگوں نے صحیح معنوں میں عیسی علیہ السلام کی اتباع کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، تو وہ لوگ بھی مسلمان ہی تھے. ان کا نام جو عیسائی یا نصرانی تھا نہیں تھا پہلے، وہ سب بعد میں رکھا گیا. ٹھیک ہے، مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان جو اللہ کے لیے مطیع فرما بردار ہو جائے. اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے وہ بھی ایسے ہی تھے. تو اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ نیکسٹ آیت نمبر 53 پہ آ جاتے ہیں. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول. ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ایمان لائے ہم، بما، اس پر جو، انزلتا، نازل کیا تو نے، واتبعنا، اور پیروی کی ہم نے، الرسول، رسول کی، فاکتبنا، بس لکھ لے ہمیں، مع الشاہدین، ساتھ گواہوں کے. اب حواری جو ہیں مزید کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ جو بھی تو نے نازل کیے ہیں، سارے کلام جتنے بھی نازل کیے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، انجیل پر بھی، تورات پر بھی، اور جو بھی نازل ہوا ہے. اور تیرے رسول عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہم اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، بس تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے. ہم تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے بھیجے رسول کو سچا ہونے کی گواہی دیتے ہیں، ہمیں بھی گواہوں کے ساتھ لکھ لے. کون ہے گواہ؟ جو اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، توحید کی، رسالت کے سچا ہونے کی. اور دیکھیں دعا کرنے سے پہلے کس چیز کا وسیلہ دے رہے ہیں یہ لوگ؟ وسیلہ دے رہے ہیں اپنے ایمان کا، کہ ایمان لائے ہم اس پر جو نازل کیا تو نے. اور کس کا وسیلہ دیتے ہیں؟ رسول کی اطاعت کا، رسول کی اتباع کا. یہ دونوں جو ہیں سب سے اونچے عمل ہوتے ہیں، احسن عمل ہوتے ہیں. تو ان کو وسیلہ بنا کر وہ دعا کر رہے ہیں. اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہ ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. اب یہ گواہی دینے والے کون ہیں؟ شاہدین سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ شاہدین سے مراد ہے اصحاب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ صحابہ کرام. اب تورات میں بھی اور انجیل میں بھی صحابہ کرام کو شاہدین کا لقب دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری بھی تھی ان کی کتابوں میں، اور ساتھ ساتھ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا بھی ان میں ذکر تھا اور ان کی بھی صفات کا بیان تھا اس میں کہ یہ لوگ مخلص لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ صحابہ اکرام ہو گئے شاہدین. اور سورہ بقرہ میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ امت محمد وہ بھی تو گواہی دے گی قیامت کے روز کہ سارے رسول حق لے کر آئے تھے، تو یہ بھی شاہدین ہے. ٹھیک ہے. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے ان کو صحابہ اکرام کے ساتھ اپنا نام لکھا جانا بہت پسند تھا. مطلب یہ محبت کرتے تھے صحابہ اکرام کو دیکھے بنا ہی، پہچانتے تھے انہیں، ان کی کتابوں میں ان کا ذکر تھا، لیکن بنا دیکھے ہی بہت محبت کرتے تھے اور ان کے ساتھ رہنا بھی چاہتے تھے، ان کے ساتھ اپنا نام لکھوانا چاہتے تھے. تو انسان دیکھیں اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے روز جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس آیت سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چل رہی ہیں. کیا باتیں پتہ چل رہی ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایمان کا دعویٰ ہم کرتے ہیں تو اس کا تقاضا ہے کہ ہم پھر رسول کی اتباع بھی کریں. خالی زبان سے بولنے سے، ایمان کا دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم عمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو عمل بہت ضروری ہے. پھر دوسری بات کہ ہمیں جو ہے نیک لوگوں کی صحبت کی حرص ہونی چاہیے، اچھے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، نیک لوگوں سے ہمیں محبت کرنی چاہیے. اب بھلے ہی وہ ہمارے زمانے میں آج ہمارے سامنے ہیں یا وہ گزر چکے پہلے. تو جس سے محبت کرتا ہے انسان اسی کے ساتھ ہوگا نا قیامت کے روز. تو محبت کا معیار ہمیں کیا رکھنا چاہیے؟ نیک صالحین لوگوں سے محبت. ٹھیک ہے. اور کیا پتہ چل رہا ہے؟ تیسری بات کہ حق پر قائم رہنے کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہے. کیا ہیں وہ 3 چیزیں؟ پہلی امپورٹنٹ چیز ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان ہونا. پھر دوسری رسول کی اتباع، اور تیسری ابھی جو بات ہوئی نیک لوگوں کا ساتھ. کیونکہ جب تک انسان نیک لوگوں کی کمپنی میں نہیں رہے گا تو اس کا پھر دین پر استقامت کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا. جب انسان نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، رہتا ہے، تو اس کو دیکھیں مستقل ایک سپورٹ اور ایک موٹیویشن ملتا رہتا ہے. اس کو جو ہے اس کا بھی دل کرتا ہے کہ ہاں ہم بھی یہ جیسے یہ نیک لوگ کام کر رہے ہیں اچھے اچھے، ہم بھی کریں، ہم بھی برائیوں سے بچیں، ہم بھی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں. تو نیک لوگوں کا ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی تلقین کریں اور ہمیں خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بننا چاہیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آیت نمبر 54. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهِ، اور انہوں نے چال چلی اور خفیہ تدبیر کی اللہ نے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین ہیں خفیہ تدبیر کرنے والوں میں. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے چال چلی. مکر، مکر کیا چیز ہوتی ہے؟ مکر ہوتی ہے اس طرح کی چال یا سازشیں جو خفیہ طور پر کی جاتی ہیں کسی کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل نے مکر کیا، بنی اسرائیل نے مکر کیا. جو بنی اسرائیل کے علماء سود تھے، برے علماء جو کہ اپنی خواہشات پر چلتے تھے اور اپنی جو ہے سرداری قائم کرنا چاہتے تھے اور دنیاوی مفادات کھونا نہیں چاہتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ان کے مفادات کے خلاف جاتی ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی اور ان کو جھٹلانے لگے، ان کے خلاف چالیں چلنے لگے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کا خاتمہ کیا جائے. تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر الحاد کا الزام لگا دیا، ان کو مرتد قرار کر دیا کہ یہ باغی ہیں، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا دین درست نہیں ہے، اور ان کو مذہبی عدالت میں ان پر مقدمہ ٹھوک دیا. اور ان کے جو شریعہ کورٹ ہوتے ہیں، مذہبی عدالت ہوتی ہیں، انہوں نے ان پر قتل کا فتویٰ دے دیا کہ ان کو قتل کرا جائے. لیکن یہ اپنے فیصلے خود نافذ نہیں کر سکتے تھے اس وقت. تو کیا کیا یہ لوگ بنی اسرائیل؟ اب رومی عدالت میں گئے، جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ کافر تھا، تو اب رومی عدالت میں جا کر ان پر پھر بغاوت کا مقدمہ کر دیا. تو جو ان کا کافر بادشاہ تھا رومیوں کا، اس کو بھی خوب بھڑکایا اللہ کے نبی کے خلاف اور کہا کہ یہ جو انسان ہے یہ آپ کی حکومت کے لیے بڑا خطرہ ہے. تو وہ جو بادشاہ تھا اس نے کیا فیصلہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا جائے. تو یہ تھی ان کی مکر، بنی اسرائیل کی مکر. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ تو سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے. کیسے؟
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے خلاف قتل کی سازش ہو چکی ہے اور اب یہ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور یہ جو ہے بادشاہ کی حکومت جو ہے اس کے لوگ بھی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کون ہے جو میرے اس کام کے لیے تیار ہو کہ میری شبح اس پر ڈال دی جائے اور میری جگہ اس کو سولی چڑھا دیا جائے، اور جو ایسا کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب بار بار عیسیٰ علیہ السلام یہی پیشکش کر رہے تھے اور بار بار ایک ہی آدمی اٹھ کر اس کو قبول کر رہا تھا کہ میں آپ کی جگہ لوں گا، تو پھر بار بار وہی آدمی اٹھ رہا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس کام کے لیے متعین کر لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شبح اس انسان پر پڑ جاتی ہے اور اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی۔ اب جب بنی اسرائیل اور بادشاہ کے آدمی آئے تو انہوں نے کیا کیا، اس آدمی کو پکڑ لیا جس کی شکل ان کے جیسی بنا دی گئی تھی، اور انہی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہوئے سولی بھی چڑھا دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دوسری طرف کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے جسم اور روح کے ساتھ پورے کا پورا آسمان میں اٹھا لیا گیا۔ تو یہ تھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر، یہ تھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر ان بنی اسرائیل کے خلاف، کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ان ظالموں کے ہاتھ سے بچا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ واللہ خیر الماکرین۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ رب تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، کوئی کتنی بھی چالیں چل لے مسلمانوں کے خلاف، اللہ ان کی چالوں کو ایک لمحے میں ختم کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے اور ہمارا ایمان اور ہمارا عمل پختہ ہونا چاہیے۔ آیت 55، اذ قال اللہ، جب فرمایا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، بے شک میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھے، ورافعوکا، اور اٹھا لینے والا ہوں تجھے، الیہ، طرف اپنے، ومطہرکا، اور پاک کرنے والا ہوں تجھے، من الذین کفروا، ان سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل، اور بنانے والا ہوں، الذین اتبعوکا، ان کو جنہوں نے پیروی کی تیری، فوق الذین کفروا، اوپر ان کے جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم الیہ مرجعکم، پھر طرف میرے ہی لوٹنا ہے تمہارا، فاحکم، تو میں فیصلہ کروں گا، بینکم، درمیان تمہارے، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس میں جو تھے تم، جس میں تم اختلاف کرتے۔ یہ ترجمہ ہے، دیکھتے ہیں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، جب فرمایا اللہ نے، اے عیسیٰ، بے شک میں پورا پورا لینے والا ہوں تجھے اور اٹھا لینے والا ہوں تجھے طرف اپنے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متوفی کا، پورا پورا لینے والا ہوں تجھے۔ اب یہ جو ورڈ آیا ہے متوفی کا، اس کو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو بہت غلط انٹرپریٹ بھی لوگ کرتے ہیں اور پھر غلط گمراہ ہوتے ہیں۔ متوفی کا مطلب پورا پورا لے لینا، پورے کا پورا۔ اب اس میں جو ہے جسم اور روح دونوں کے ساتھ پورا پورا لینے والا ہوں، جسم کے ساتھ اور روح دونوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت کیسے لے جایا گیا تھا آسمانوں پر، جسم اور روح کے ساتھ لے جایا گیا تھا نا، پورے کے پورے کو، اسی طرح متوفی کا جسم اور روح دونوں کے ساتھ پورا پورا لینے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ یا اس کا دوسرا معنی کیا انکلوڈڈ ہے اس میں، نیند کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ متوفی کا، کہ تجھے سلانے والا ہوں اور سلا کر پھر اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سلا دوں گا تجھے، پھر سوتے ہوئے تجھے آسمانوں میں اٹھا لیا جائے گا جسم اور روح کے ساتھ۔ اور یہ عقیدہ جو ہے یہی اہل حق کا عقیدہ ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہو رہی ہے متوفی کا کی نیند کے لیے بھی آتا ہے، تو اس کی دلیل ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے سورہ انعام آیت نمبر 60 سے، جس میں فرمایا گیا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور آگے آیت کنٹینیو کرتی ہے جس کا ترجمہ ہے، اور وہی ہے جو فوت کرتا ہے تمہیں رات کو، اور وہ جانتا ہے جو کمائی کرتے ہو تم دن کو، پھر وہ اٹھاتا ہے تمہیں اس میں تاکہ پورا کیا جائے وقت مقرر، پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے تمہارا۔ تو یہ جو بات ہو رہی ہے نا، وہی ہے جو فوت کرتا ہے تمہیں رات کو، اور اس کے لیے آیا ہے یتوفاکم باللیل۔ ٹھیک ہے،
تو اس کا نیند کے لیے بھی یہ ورڈ استعمال ہوا ہے قرآن میں، اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے، اور ایک اور جگہ بھی ملتی ہے، سورہ زمر آیت نمبر 42 میں بھی ملتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اور یہ آگے کنٹینیو ہوتی ہے آیت۔ اس کا کیا ترجمہ تھا کہ اللہ وہ فوت کرتا ہے جانوں کو وقت پر ان کی موت کے، اور وہ جو نہ مرے ان کی نیند میں، بس وہ روک لیتا ہے اس کو، اس نے فیصلہ کیا جس پر موت کا، اور وہ بھیج دیتا ہے دوسروں کو ایک وقت پر جو مقرر ہے، یعنی کہ نیند میں بھی فوت کرتا ہوں، یعنی کہ کیا مطلب ہوا، یہ نیند کے لیے بھی متوفی کا نیند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آ گئی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے اٹھایا گیا تھا، یعنی کہ پورا کا پورا روح اور جسم کے ساتھ ان کو تھوڑی دیر کے لیے سلا کر آسمانوں میں اٹھا لیا گیا، ٹھیک ہے، اور یہی عقیدہ صحیح عقیدہ ہے۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اب آسمانوں پر ہیں، اور یہ دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب وہ معراج پر گئے تھے تو آپ کی ملاقات ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پر آسمانوں پہ، ٹھیک ہے۔ تو جو یہ جو گمراہ کن عقیدہ ہے عیسائیوں کا کہ اللہ نے جو ہے اپنے بیٹے کو بھیجا دنیا میں کہ تمام لوگوں کا گناہ اپنے سر پر لے کر سولی چڑھ گیا وہ، تو اس کی یہاں تردید ہے، جو یہاں پہ ان کے غلط تردید ہے عیسائیوں کی کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے، سولی نہیں چڑھے، ان کو پورے کا پورا زندہ ہی آسمانوں میں اٹھا لیا گیا ہے۔ اور بنی اسرائیل کا جو عقیدہ ہے غلط عقیدہ کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، تو اس کی بھی تردید ہے یہاں، نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا اور نہ ہی وہ سولی چڑھے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ وہ دوبارہ نازل ہوں گے دنیا میں، اپنی پوری زندگی پھر سے جئیں گے اور اسلام کو قائم کریں گے پوری دنیا میں، اور دجال کا خاتمہ کریں گے، سب ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا، کیا فرمایا آگے فرمایا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پاک کرنے والا ہوں تجھے ان سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی بنی اسرائیل کے لوگ جو تجھ پر ایمان نہیں لائے ہیں، اور جو ہے میں تمہیں ان کے الزامات سے، ان کی چالوں سے، ان کے مکر و فریب سے تجھ کو پاک کرنے والا ہوں، یعنی کہ ان کے بیچ سے تجھ کو نکال کر اٹھا لینے والا ہوں آسمانوں پر۔ اور آگے فرمایا اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے پیروی کی تیری، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ جنہوں نے تیری اتباع کی، جن انسانوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، اتباع کی، ان کو کافروں کے اوپر میں غلبہ دوں گا قیامت کے دن تک، ہمیشہ ان کا مرتبہ اوپر رہے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن تک وہ غلبے والے رہیں گے۔ تو یہ کن لوگوں سے وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کن کے لیے یہ وعدہ ہے کہ تو غلبہ جو ہے تا قیامت تک رہے گا؟ ایک تو وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تھے، جو سچے مسلمان تھے، حواری تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے ان حواریوں کو طاقت دی، قوت عطا کری، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے پھیلایا، دین کا غلبہ ہوا جب تک یہ صحیح دین آگے پھیل رہا تھا۔ لیکن کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد اراؤنڈ 250-300 سال تقریباً دین صحیح رہا، صحیح تعلیمات لوگ فالو کرتے رہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی انہوں نے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، پھر دین میں ملاوٹ آ گئی اور اس میں کفر شامل ہو گیا۔ ان کا ایک راجہ آیا تھا کانسٹینٹین، اس نے آ کر جو ہے ان کے جو دین تھا اصل دین، اس میں بگاڑ پیدا کر دیا اور اس میں کفر اور شرک پیدا کر دیا۔ تو اب جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے دعوے دار ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، ان کو نہیں فالو کر رہے ہیں، جو ان کی تعلیمات تھی وہ نہیں مان رہے ہیں، بلکہ ان کے خلاف کر رہے ہیں وہ، تو یہ وعدہ اب ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کون ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جن کے لیے یہ وعدہ ہے؟ وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی لائی تعلیمات پر ایمان لانے والے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہ بھی تو اللہ کے رسول تھے، انہوں نے بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے لائے توحید کے پیغام کو ہی آگے پہنچایا، ٹھیک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تصدیق کرنے والے تھے موسیٰ علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کی، تو یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے صحیح دین پر، توحید پر چلنے والے ہیں، سنت پر چلنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان مسلمانوں کے لیے نہیں ہے لیکن یہ وعدہ کون سے، جو اسلام کو بگاڑتے ہیں، جو غلط
طریقے اپناتے ہیں اسلام میں بھی، کہتے تو ہیں خود کو مسلمان، لیکن صحیح اسلام کو فالو نہیں کرتے، سنت کو فالو نہیں کرتے. ان کے لیے نہیں ہے یہ وعدہ کہ غلبہ پائیں گے تا قیامت تک. تو آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس؟ کیوں مسلمانوں کی رسوائی ہو رہی ہے پوری دنیا میں؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی آج؟ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان وہ مسلمان نہیں رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو پکا ہے، اس نے تو وعدہ کر رکھا ہے کہ مدد کرے گا، غلبہ دے گا. اور اللہ تعالیٰ تو کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ کا فیصلہ تو کوئی نہیں ٹال سکتا. تو دیکھیں آج ہم کیسے مسلمان ہیں. چلیں پھر فرمایا، کیا فرمایا؟ ثم الیہ مرجعکم، پھر میری ہی طرف لوٹنا ہے تمہارا، پھر میری ہی طرف لوٹنا ہے تمہارا. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں فیصلہ کروں گا درمیان تمہارے اس میں جو تھے تم جس میں تم اختلاف کرتے. یعنی کہ قیامت کے روز ہر کوئی لوٹ کے تو جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، عیسائی ہو، یہود ہو، مشرک ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، سب کو جانا اللہ کی طرف ہے قیامت کے روز. اس دن پھر اللہ تعالیٰ جو ہے فیصلہ کر دیں گے کہ کون انسان جو ہے حق پہ تھا، کون باطل پر تھا، کس نے صحیح راستہ اپنایا اور کون گمراہی پہ تھا. اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے فیصلہ کر دیں گے جو بھی اختلاف آج دنیا میں ہو رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اختلافات ہیں، جیسے کہ یہود جو ہے سرے سے ان کا انکار کر دیتے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کے جو عیسائی لوگ ہیں وہ ان کا مبالغہ رائی کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں، یا مسلمان جو ہیں ان کو پیغمبر کہتے ہیں. تینوں میں کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ اس دن صحیح فیصلہ ہو جائے گا. اس دن وہ کچھ نہیں جھٹلا سکیں گے. ٹھیک ہے؟ اس دن سارے فیصلے سامنے آ جائیں گے کہ کون جو ہے صحیح راستہ فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار کے چلا گیا اور کون گمراہی پر چلتے ہوئے، کس نے سنت فالو کی، کس نے بدعت پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی گزاری. اور اس دن پھر بدلہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق دے دیں گے. تو دیکھیں آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم اپنا جائزہ لے لیں اس بڑے فیصلے کے دن کے آنے سے پہلے ہی. کیا ہم حق پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم آج کتاب اور سنت کو فالو کر رہے ہیں، یا ہم نے کوئی اور راستہ اپنایا ہوا ہے؟ اپنا محاسبہ کرے ہم میں سے ہر کوئی. ابھی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی آج یہیں تک رکھتے ہیں، آیت نمبر 55 تک.